محمد وسیم صاحب قاسمی ندوی، انہوں نے بہت اچھی، خاص طور سے جو آپس کے اندر ہمارا ربط ہونا چاہیے، وہ تو اسے بھی ہر ایک کے ساتھ ایک کا ربط ہونا چاہیے اسلامی طور طریقے سے بھی، اور خاص طور سے مدارس کو جو ہے ایک دوسرے سے ان کا ربط ضبط اور ان کے حال احوال تو معلوم ہی ہونا چاہیے۔ چنانچہ اب اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کر رہا ہوں آج کے اس پروگرام کے روح رواں حضرت مولانا عبدالواحد صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے، جو مدرسہ عربیہ کاشف العلوم بھگوتی پور کے ناظم ہیں، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، صدر اجلاس، آج کی یہ نشست اور یہ مجلس اور یہ محفل جو اکٹھا ہے، پورے علاقے کے اور بالخصوص علاقے دوآبہ کے اکثر مکاتب اور مدارس کے ذمہ داران تشریف فرما ہیں، ان کے بیچ اپنا ایک دکھ اور اپنی ایک فکر صرف اجاگر کرنا چاہتا ہے بندہ، اور یہ فکر کہاں سے شروع ہوئی دراصل اس کو بھی ہم بتائے دیتے ہیں۔ آج کا کوئی بیان، تقریر اور خطاب بالکل کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپس میں جیسا کہ مولانا محمد حسان صاحب ندوی دامت برکاتہم اور اس کے بعد حضرت مولانا قاری وسیم صاحب دامت برکاتہم نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور کچھ اس کے مقاصد اور اہداف پر بھی نظر ڈالی ہے، تو کچھ جھلکیاں تو آپ کے ذہنوں میں آ ہی گئی ہوں گی کہ کیوں آج بلایا گیا ہے۔ کبھی بلایا نہیں کہ آج پہلی بار مڑھا مدرسے پر خاص طور سے مدعو کیا گیا ہے۔ کوئی خاص مرحلہ ہے، کوئی خاص موضوع ہے جس کے عنوان سے ہم سب کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ تو اس تعلق سے ابھی آخر میں جو اس پلیٹ فارم سے اہداف و اغراض اور مقاصد خاص طور سے ہم چھوٹوں کے ذہنوں میں آئے، اس کو مرتب کیا گیا ہے، اور باقی اس میں کم و بیش کچھ جو ہے کمی زیادتی اگر کرنے کی ضرورت پیش آئی، مفید مشوروں سے آپ نوازیے اور اس کے اور مقاصد کو بڑھایا جائے۔ تو جن میں سے سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے جو آخر میں ابھی حضرت مولانا وسیم صاحب دامت برکاتہم نے ذکر کیا، کہ ہم ایک ہی مشن کے سب حامل ہیں، سب ایک جو ہے راستے کے راہی ہیں، ایک ہی کام کرنے والے ہیں اور ایک ہی کارخانے کے سب ملازم ہیں۔ تو ہمیں آپس میں جس طریقے سے ایک کارخانہ چلانے والا، ایک کمپنی چلانے والا آپس میں کارندوں کے درمیان جو منیجر ہوتا ہے، اتحاد، اتفاق، میل جول پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم سب ایک خاندان کے ہیں اور ایک ہی مشن کے ہیں اور ایک ہی راستے کے راہی ہیں۔ تو اس تعلق سے ہمیں سب سے پہلے تو متحد ہونا چاہیے۔ ابھی جیسے کہ جو ہے ایک تمثیل کے طور پر مولانا نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں سے ایک بچہ اگر نکلا، بلا کسی تحقیق کے آپ استقبال کر لیتے ہیں۔ کم سے کم یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فلاں مدرسے سے جب آیا ہوا ہے تو اس کے وجوہات پر غور کر لیں، اور بلا کسی گارجین اور ذمہ دار کے اس کا داخلہ ہرگز نہ لیا جائے۔ اس سے کیا ہے، آپس میں انتشارات اور ذہنی اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور اتحاد کا جنازہ نکل جاتا ہے۔
تو ہم سب جو ہے جب ایک ہی راہ کے راہی ہیں تو ہم سب آپس میں متحد ہوں، اور کوئی آواز ہمیں لگانا ہو تو ہمیں بس ایک جگہ سے آواز لگ جائے اور یہ پورے کانوینٹ میں اور پورے علاقے میں جو ہے آواز پہنچ جانی چاہیے، اور اس آواز پر سب اکٹھا ہوں۔ اور آج تو یہ ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں، صرف ذمہ داران کو جوڑا گیا ہے، اگر پورے عملے کے سمیت جو ہے جوڑا جائے، اب اندازہ کر لیجئے کتنی بڑی تعداد جو ہے ہمارے پاس اکٹھا ہو جائے گی۔ اگر یہ سب متحد ہو جائیں اور کسی بھی مشن کو چلانے پر آمادہ ہو جائیں تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ناکام نہیں ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اور ہمارا یہ کارواں آگے چلتا ہی رہے گا۔ آندھیاں اور طوفان دنیا بھر کے چلیں گے، لیکن انشاءاللہ بڑے بڑے طوفان کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں، بس شرط یہی ہے کہ ہم آپس میں ذہنی اعتبار سے اور دلی طور پر بھی آپس میں یک رائے ہوں، متفق ہوں اور ہم آہنگ ہوں، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بہت بڑا جو ہے اس امت کو پہنچے گا، ہمیں تو پہنچے گا ہی، اس امت کو اور جو ہے پورے علاقے کو انشاءاللہ جو ہے اس کا فائدہ پہنچے گا۔ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ اتحاد آپس میں ہونا چاہیے، اور ایک بات یہ رکھی گئی کہ یہ آپس میں، بلکہ عنوان اسی وجہ سے رکھا گیا ہے رابطے مکاتب، مدارس نہیں بلکہ رابطے مکاتب رکھا گیا، جیسا کہ مولانا حسان صاحب ندوی نے ابھی حوالہ جو ہے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ بھئی مدرسہ اور مکتب اور پھر اس کے بعد ادارہ، یہ 3 تقسیم ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ سب سے بڑی ضرورت جو ہے امت کو اس وقت مکاتب کی ہے۔ مکاتب کا قیام جو ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے، اکابر نے کیا ہے، بہت گہری سوچ کے بعد کیا ہے کہ کم سے کم درجہ اس امت کا یہ ہے کہ اس کا ایمان سلامت رہے، اور یہ امت صاحب ایمان ہے، یہ پکی مسلمان بن کر کے یہ امت زندگی گزارنے والی ہو، اور کم سے کم فرائض اور واجبات اور بلکہ میں تو کہوں گا سنن و مستحبات کی کافی وافر مقدار ہمارے اس مکتب سے حاصل ہو جاتی ہے کہ آدمی نماز سے لے کر کے روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت اور اس کے بعد دیگر احکامات، حتیٰ کہ کچھ جو ہے معاشرت کے تعلق سے بھی کچھ احکامات جو ہے ہمارے سامنے انہی مکاتب سے آ جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا، یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ مولوی بن گئے، لیکن آج بھی دعائیں وہی یاد ہیں جو مکتب میں رٹی تھی، جو ادعیے مسورہ جو رٹی گئی تھی مکتب کے اندر، اور اساتذہ نے کنچیاں لگائی تھیں اور سرزنش کیا تھا، انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ وہی دعائیں یاد ہیں، آگے کچھ بھی پڑھ ڈالے لیکن آگے توفیق نہیں ہوئی۔ تو یہ مکتب کا قیام بہت بڑی چیز ہے، اور الحمدللہ ہم سب جو ہے اس سے وابستہ ہیں۔ تو تھوڑا سا یہ قوم، یہ امت جو اس وقت دنیا کی رعنائیوں اور چمک دمک کو دیکھ کر کے تھوڑا سا اسکول، کالج اور نرسریوں کی طرف بھاگی چلی جا رہی ہے، اور بالکل کتنے تو ایسے ہیں کہ ابتدا ہی سے نرسری میں ایڈمیشن کرا دیتے ہیں، اور کتنے ہیں کہ 1-2 درجہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد پھر جو ہے اسکول میں ڈال دیتے ہیں، کتنے ہیں کہ کم سے کم 5 تک کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر کالج میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ اس وقت جو میں نے اپنے گاؤں کے تعلق سے جو میں نے جائزہ لیا، تو اندازہ یہ ہمارا یہ ہے کہ تقریباً 80% لوگ جو ہے یہ مکتب کی تعلیم سے اب وابستہ ہو گئے۔ اس سے 20 جو ہے 5-10 سال پہلے کا سروے تھوڑا سا اور کم ہے کہ اصل میں کوئی نئی چیز جب ایجاد ہوتی ہے نا تو اس کے دیوانے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ موبائل جب شروع میں چلا تھا تو جیسی ہی گھنٹی بجتی تھی فوراً آدمی چلنا شروع کر دیتا تھا، ہاتھ ہلاتا تھا، پیر پٹکتا تھا، سر ہلاتا تھا، تو ایک نئی چیز تھی، آدمی دیوانہ ہو گیا تھا۔ تو ایسی ہی جب اسکول کا ایک چرچا اچانک جو ہے
اس جو ہے ناخوادہ طبقے میں جب آیا ہے تو سمجھے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، تو لوگ بڑے تیز بھاگنے لگے۔ لیکن الحمدللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابرین اسلاف اور بزرگوں کو اور علماء کرام کو کہ اپنے تقاریر اور اپنے خطابات کے ذریعے سے امت کو یہ پیغام دیا ہے اور ذہن و دل کے اندر یہ بات بسا دیا ہے کہ بھائی اس امت کے لیے کامیابی اور کامرانی کا راز اسی میں مضمر ہے کہ کامل ایمان والا کم سے کم رہے، اور اس ایمان کو بچانے کے جو اسباب ہیں، اور وہ اسباب ہمارے علم دین ہے اور جو ہے دینی تعلیم ہے اور تربیت دینی ہے، انہی کے ذریعے سے جو ہے اس ایمان کو سلامت رکھا جا سکتا ہے۔ ورنہ تو بھائی ہر طرف لٹیرے پڑے ہیں، کوئی نہیں چاہتا کہ یہ امت ترقی کرے، لیکن نہیں، یہ تو ایسی ہی کارواں چلتا رہے گا کب تک؟ قیامت تک، جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا اس دھرتی پر باقی رہے گا، قیامت اللہ قائم نہیں کریں گے۔ تو ہمیں یہ حوصلہ ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی اصل میں ہم بزدل ہو جاتے ہیں اور ہمت ہار جاتے ہیں، اور کبھی گارجنوں کی طرف سے حالات کو دیکھ کر کے اور ان کی بے توجہی کو دیکھ کر کے، اور کبھی جو ہے بعض مرتبہ اپنی تنخواہوں کو دیکھ کر کے، تو اور کبھی جو ہے آگے کے جو ہے اخراجات جو اپنے بچوں کے تعلق سے ہیں یا گھر بار کے تعلق سے، یہ ساری چیزیں جو ذہن میں جب آتی ہیں تو اچانک آدمی قدم روک لیتا۔ نہیں، یہ چیز جو ہے بہت حوصلے کی ہے، بہت حوصلے کی ہے۔ کبھی بھی آدمی کو کم ہمت نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کیا ہے وہ آیت؟ وَلَا تَحْزَنُوا فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ بھائی بزدلی بہت بری چیز ہے، اور بزدل آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ قرآن نے خود ہی کہا کہ بھائی دین کا کام تو حوصلہ مند ہی کر سکتا ہے، حوصلہ مند ہی کر سکتا ہے، اس لیے ہم حوصلہ رکھیں۔ اب جب ہم ذمہ دار ہو کر کے حوصلہ رکھیں گے تو یقیناً ہمارے جو ماتحت اساتذہ اور ایک گروپ جو کام کر رہا ہے، ایک بہت بڑا عملہ کام کر رہا ہے، اس کے فکر کے اثرات انشاءاللہ اس پر پڑیں گے۔ اور کبھی کبھی اساتذہ کی ایک میٹنگ لینا چاہیے، اساتذہ کی گاہے بگاہے ایک میٹنگ لیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرے، ہمت افزائی کرے۔ اگر تنخواہیں کم ہیں تو تنخواہوں میں اضافہ کریں، اور یہ نہ سوچے کہ یار بجٹ نہیں ہے، میں تو اس سال جو ہے یہ جو ہے ایسے ہی کہہ دیتا ہوں کہ اس سال ہم نے 1000 روپیہ بلا جھجک بڑھا دیا ہے، اور ہر ایک کا 1000 روپیہ، حالانکہ جیب میں ہمارے 100 روپیہ بھی نہیں تھا، لیکن الحمدللہ آج شوال ذیقعدہ ذوالحجہ محرم سفر تک کی الحمدللہ ہم نے تنخواہ جو ہے سارے استادوں کو دے دیا ہے، اور ابھی جو آنے والا ہے تھوڑا سا جو ہے کبھی تاری ہوئی تو اپنے تعلقات میں لوگوں سے رابطہ کر لیا آن لائن، الحمدللہ امید ہے کہ وہ بھی کام چل جائے گا۔ تو کبھی اضافہ کرنے سے تنخواہیں جو ہے بجٹ گھٹتا نہیں، بڑھتا ہے، اس لیے کہ ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اساتذہ کے دل سے دعائیں نکلیں گی اور ان کے حوصلے بڑھیں گے۔ ان کے دل کب خوش ہوگا جب اپنے بچوں میں لے جا کر کے وہ سوغات پیش کریں گے کہ بھائی 500 روپیہ تنخواہ دی، اب 600 روپیہ ہو گئی ہے، تو اب ان کے بچوں کے دلوں سے دعائیں نکلیں گی۔ تو اتنی ساری دعاؤں جو ہم حاصل کرنے والے جب بن جائے، ہم ناکام کیسے رہیں گے؟ بالکل ناکام نہیں ہوں گے۔ تو ان کی تنخواہوں پر بھی دھیان رکھا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھی آخر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مقاصد کے اندر وہ ساری باتیں آ جائیں گی۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم چونکہ مکتب کا قیام عام طور پر گاؤں کی سطح سے ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک گاؤں ہے، اس کے ماتحت 2 3 4 گاؤں ہوتے ہیں اور ایک مکتب بیچ میں چل رہا ہوتا ہے، تو اب ہر گاؤں میں باری باری جو ہے، اور کسی بڑے مقرر شعبہ یا مقرر کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں بیان اور وضاحت کرنے کی اور 20,000 روپیہ 25,000 روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی بھی مولوی صاحب کو پکڑ کر کے اور اس کے بعد کہ حضرت تھوڑا سا دین کی تعلیم کے تعلق سے آپ بات کر لیں گے، تو انشاءاللہ جس سے بھی کہیں گے تو مولانا حسن ندوی صاحب سے کہیے، مولانا وسیم صاحب سے کہیے، تو انشاءاللہ یہ استقبال کریں گے آپ کا، اور اپنا قیمتی وقت نکال کر کے آپ کے جو ہے میکدے پر پہنچیں گے، اور انشاءاللہ اس
جو ہے امت کو سیراب کریں گے اور لوگوں کو کھینچ کر کے یہ لانے کا ایک طریقہ ہے کہ گاؤں میں اگر 2-3 گاؤں ہے تو ہر گاؤں کی مسجدوں میں الگ الگ ایک ہی گاؤں کا ایک مکتب چل رہا ہے، تو اس مسجد کے اندر گاہے بگاہے کبھی 15 روزہ کبھی ماہانہ جو ہے ایک پروگرام چھوٹا سا رکھا جائے، صرف یہی بات ہو، چاہے ایک عالم 2 عالم جس کو بھی بلائیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ تھوڑا رغبت پیدا ہوگی۔ اور اسکول نرسری والے خالی ایڈورٹائز کرتے ہیں، اسی وجہ سکسیز ہے۔ حالانکہ ایک چیز میں جو ہے بڑے تشکر کے انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ بھائی جو ایڈڈ مدرسے ہوتے ہیں وہاں تو تعلیم کا جنازہ نکل جاتا ہے، لیکن ایک دن جو ہے ابھی ایک روز ہوا، اچانک بلا کسی اطلاع کے جو ہے گئے تھے ہم مولانا سلطان صاحب کے پودے کی عیادت کے لیے، پھر وہیں سے نیت بن گئی کہ چلیے بھائی ہمارے پرنسپل صاحب مولانا عزیز اللہ صاحب جو ہے ساتھیوں میں آتے ہیں، تھوڑا سا خیر خیریت وہاں بھی لیجیے۔ میں یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں سب ہر مکتب کے ذمہ دار موجود ہیں، تو وہاں پہنچا میں، حالانکہ ایڈٹ مدرسہ ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ہے وہاں تو کچھ نہیں ہے، میں یہ تشکر کے انداز میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم لوگ پہنچے ہیں تو بالکل وہی حمد و ترانے کا وقت تھا، سارے اساتذہ اپنی اپنی لائنوں بالکل ایکٹیو، سب مستعد ہیں، سارے سب کھڑے ہیں، یہاں تک کہ پرنسپل بھی کھڑا ہے اور اساتذہ بھی سب لائنوں میں کھڑے ہیں، سارے بچے بالکل جو ہے سنجیدگی کے ساتھ اپنی اپنے قطار میں لگے ہوئے ہیں، تو بڑا اچھا لگا۔ اس سے حوصلہ ہمیں ملا کہ یہ چیز تو خامخواہ بدگمانی کسی کے بارے میں ہے۔ مولانا وسیم صاحب دعوت برکاتہم تشریف فرما ہے، اسی تعلق سے جس وقت روضہ مدرسہ ایڈڈ ہوا تھا تو بمبئی میں ملاقات ہوئی، تو کچھ لوگ جو چینے گوئیاں کرنے رہے تھے کہ اب کیا ضرورت ہے چندہ کرنے کی، تو بھائی مدرسہ جو تھا وہ مدرسہ آج بھی ہے الحمدللہ، حفظ کا شعبہ، عربی کا شعبہ، اور مقبول صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، وہ سب سلسلہ چل رہا تھا، تو ضرورتیں اس وقت بھی تھی اور اب بھی ہیں، تو لوگ تبصرے کرنے لگے وہاں کہاں، اب تو تعلیم علیم کہاں رہے گی، لیکن بھائی کوئی جا کر دیکھے، اچھا ہم نے کسی سے کہا نہیں، ہم لوگ دفتر میں بیٹھ گئے، تقریباً 1 گھنٹہ ہم لوگ بیٹھے رہے، پھر باہر جب نکلے ہیں تو دیکھا ایک بھی استاذ کہیں نہ کوئی باہر نہیں، پورے سارے کلاسوں میں سارے اساتذہ اور سارے طلبہ اپنے اپنے کلاسوں میں بالکل مستعد بیٹھے اپنے کام میں لگ گئے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، یہ اس وجہ سے میں ظاہر کر رہا ہوں کہ یہ چیز ہر مکتب کے اندر ہونی چاہیے۔ خود میں اپنے گاؤں کی بات کر رہا ہوں کہ بسا اوقات کبھی وقت تو ملتا نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ہنگامی طور پر اسے اچانک بجائے ادھر سے نکلنے کے ادھر سے نکل جاتا ہوں 10-5 منٹ کے لیے، تو دیکھا پتہ چلا کہ طلبہ موجود ہیں، اساتذہ غائب ہیں، یا طلبہ موجود ہیں 1-2 استاد غائب ہیں، باقی تیسرا غائب ہے، تو ایسا یہ چیز ہماری کمی ہے۔ ایک تو وقت کی پابندی ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور یہ قوم واقعی جو ہے بہت بڑی امانت ہمارے حوالے کر دی ہے، اور جس بہانے سے آگے ہوں، چاہے جیسا کہ ابھی تذکرہ آیا کہ بھائی وہ تھوڑا سا شدغت پیدا کرنے کے لیے مکتب میں ڈال دیتے ہیں، اور جیسی بچہ ہوشیار ہوتا ہے درجہ 1 2 3 تک پہنچا اٹھا کر کے نرسری اسکول میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ جس بہانے سے بھی آگے ہوں، جس نیت سے بھی آگے ہوں، اگر آ گئے ہیں اب اس کو بنانے کی فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور ہم اس کو اس انداز سے تیار کریں، ان کا قرآن کریم 1 نمبر کا ہونا چاہیے۔ مکاتب کا مقصد دینیات کی اصل تعلیم ہے اور اسلامیات کی اصل تعلیم ہے، باقی ہندی انگلش اور دیگر زبانیں عصری تعلیم یہ تو ایک دوسرے نمبر کی اور ثانوی درجے کی چیز ہے۔ اول درجہ میں جو گارجین بھیجتا ہے اپنے بچوں کو، یہ حوصلہ لے کر بھیجتا ہے کم سے کم نماز روزہ سیکھ لے گا، نماز روزہ سیکھ لے گا۔ ہم لوگ بچپنے میں پرائمری کے اندر جو ہے معمول تھا جمعرات کو کہ نماز کی عملی مشق ہوا کرتی تھی، یہ چیزیں جو ہے کریں ہم لوگ انشاءاللہ، اور پھر سالانہ پروگرام بھی کبھی ہو، کبھی ششباہی پروگرام ہو، اور اس پروگرام کے لیے بہت بڑے خرچے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چھوٹا سا مائک تولا لیجئے، منگا لیجئے، اور اس کے بعد گاؤں کی سطح سے جو ذمہ داران خاص طور پہ ان کو دعوت دے دیں، آپ کچھ نمکین بسکٹ بھی منگا لیجئے، آپ
اس طرح سے، اور اس کے بعد انہی میں سے جو بچہ قرآن اچھا پڑھنے والا ہے اس کو آپ نے جو ہے 10 روپے انعام دے دیا، کوئی انگلش بڑی شاندار بول رہا ہے اس کو آپ نے 10 روپے انعام دے دیا، کسی اور کوئی حساب میں بڑا اچھا نکل گیا آپ اس کو 10 روپے انعام دے دیے۔ تو بچوں کا جو یہ ذمہ داروں کے سامنے یہ حلیہ جب آپ پیش کریں گے اور یہ سیمپل جب پیش کریں گے، کہیں گے یار میرا بچہ تو ماشاءاللہ بڑا قابل ہے یار، تو اب ان کے اندر تھوڑا دلچسپی پیدا ہوگی۔ تو اس طرح سے قوم کو جو ہے ان مکتبوں سے قریب کیا جا سکتا ہے، اور باقی جو ہے گاہے بگاہے جو ہے اپنے علاقے کے کچھ جو ہے ذمہ داروں کو بھی کبھی کبھی بلا لیا کریں، یا کوئی ضرورت پیش آ رہی مشورے کی تو اس میں مشورہ طلب کر لیا کریں۔ اس طرح سے انشاءاللہ اگر ہم کام کریں گے اور اساتذہ پر تھوڑا سا ہم بہت زیادہ مطمئن نہ ہوں اور مطمئن بھی رہیں، ان کو جو ہے ان کے اوپر بہت زیادہ اعتماد بھی نہ کریں لیکن مطمئن بھی رہیں۔ وہ کیسے بھائی؟ مطمئن یہ رہیں کہ ہر دم ٹوہ میں لگے ہوئے ہیں، یہ کہاں جا رہا ہے، اس کے استنجا کی جو ہے آپ انٹرویو لینے لگیں، اس کے پیشاب کا جائزہ لینے لگے، اس کے وضو کا جائزہ لینے لگیں، بہت زیادہ ٹوہ میں لا تدابر جو ہے حدیث پاک میں کہا گیا، کسی کے بہت زیادہ پیچھے مت پڑو، تھوڑا سا ان کو موقع دو دل بہلانے کا۔ کبھی کبھی ذمہ داروں کو صرف نظر کرنا چاہیے کہ استاذ کوئی اگر غلطی کر رہا ہے بھول جائے، وہ گویا کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں، تنہائی میں بولا کر کے کہ بھائی آپ سے اس موقع پر یہ چوک ہو گئی تھی، آپ اس کی اصلاح کر لیں تو بہت بہتر ہے۔ ابھی ہم لوگ ایک دن اکٹھا ہوئے تھے تو اس میں ایک بات آئی کہ یہ تعداد بڑھے گی کیسے، تو ایک طریقہ تو یہ بتایا گیا کہ بھائی ان کی ذہن سازی کی جائے، اور یہ ذہن سازی جو ہے بجائے شوال میں کرنے کے کب کی جائے؟ رجب میں کی جائے، شعبان میں کی جائے، تو انشاءاللہ پھر ذہن جب تیار ہو جائے گا، شوال جیسے آئے گا فوراً وہ داخلے کے لیے آپ کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے۔ اور دوسری چیز ہے کہ ان سے کچھ لیا بھی جائے۔ کبھی کبھی جو ہے آدمی دینے سے خوش ہوتا ہے کہ ارے مولوی صاحب تو کبھی ہم سے تو کہیں بھی نہیں کیے۔ ایک صاحب سے جو ہے ہم نے تشکیل کیا، ارے میں نے کہا بھائی ہمارا مدرسہ تھوڑا خسارے میں چل رہا ہے، اساتذہ کی تنخواہیں رکی ہوئی ہے، کہا کہیں بھی نہیں کیے تم ہے؟ ارے ہم نے کہا بھائی یہ چوک ہماری رہی، ہم تو یہ سمجھے آپ دیتے ہی نہیں ہیں، ہم تو یہ سمجھے آپ دیتے ہی نہیں ہیں، اس وجہ سے ڈر لگ رہا تھا، بڑی ہمت کر کے آپ سے کہا گیا، کہا نہیں بالکل ہم بہت چندہ دیتے ہیں۔ دوبارہ اس طرح یہ مقصد یہ کہنے کا ہے کہ ہم جس کو یہ سمجھے کہ یہ مدرسے سے بالکل کٹا ہوا ہے، آپ اس کا پاؤں پکڑیے، آپ اس کا استقبال کیجئے، کبھی کبھی ان کو مدرسے میں یوں ہی دعوت دے دیجئے، آئیے تھوڑا سا ہمارے تعلیمی جائزہ لے لیجئے۔ تو اس طرح سے لوگوں کے آنے جانے سے ہی جب انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے وہ دیکھیں گے ان بچوں کو شاندار قرآن پڑھتے ہوئے، بہترین لب و لہجے میں پڑھتے ہوئے، اور اس کے بعد بہترین انداز پر عصری تعلیم میں بھی دیکھیں گے، تو ان کا حوصلہ بڑھے گا۔ تو جو کٹے ہوئے انشاءاللہ وہ بھی جڑیں گے، جو کٹے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی جڑیں گے۔ تو یہ مقصد ہے آج ہم سب کے یہاں اکٹھا ہونے کا، اور یہ پیغام جو ہے اپنے مکتبوں میں اور اپنے مدارس میں جو ہے یہ پیغام ہم لے کر کے جائیں، اور جانے کے بعد ہم جو ہے اپنے اساتذہ کی پہلے نمبر پر میٹنگ کریں کہ بھائی تھوڑا سا نہج بدلیے، وقت کی پابندی کیجیے، وقت کو امانت سمجھیے، وقت کی پابندی کیجیے، اور یہ قوم جو امانت پیش کر رہی ہے وہ جس بہانے سے ہو گئے ہیں ان کو پختہ کریں، تعلیم میں پختگی لائیں، تو انشاءاللہ وہ انہیں کا حوصلہ بڑھے گا۔ سوچے گا جب 4 پڑھ لیا تو 5 بھی پڑھ لیا، اور اس کے بعد پھر ہم اسکول بھی لے جائیں گے۔ اور 2% بچے صرف حفظ اور جو ہے عربی درجات کے اندر آتے ہیں بڑی مشکل سے، تو اس تعلق سے کیسے تعداد ہو؟ جہاں پر حفظ کا شعبہ قائم ہے تو حفظ کے درجے کو مضبوط کیا جائے۔ اگر 4 حافظ بہترین وہاں سے تیار ہو گئے اور 4 مسجدوں میں انہوں نے تراویح پڑھایا، سارے مقتدی خوش رہے، تو کہیں گے بھائی اپنے بچوں کو حفظ کرانا تو فلاں جگہ بھیجیے،
حفظ کرانا ہے تو فلاں جگہ بھیجیے۔ تو اس طرح سے ہم تھوڑا سا مستعد رہیں گے اور بیدار رہیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے تو یہ جو ٹوٹا ہوا رشتہ اور جو یہ ہم لوگ جو ہے کم ہمت ہو چکے ہیں، انشاءاللہ ہماری ہمت بھی بڑھے گی اور ہمارا ٹوٹا ہوا رشتہ انشاءاللہ جڑے گا اور قوم ہم سے جڑے گی۔ ابھی تقریباً میں اپنی بات بتا رہا ہوں، تقریباً 5 سال سے کچھ زیادہ ہو گیا، 6 سال ہوا ہوگا، جو گاؤں کی مکتب کی ذمہ داری میرے حوالے کی گئی۔ اس سے پہلے درجہ 2 تک، 1.5 تک، 3.5 تک یہی سب درجہ رہتا تھا، اور اس کے بعد پتہ چلا درجہ 3 تک بچہ پڑھ کر کے، اور اس کے بعد مول اسلام میں جب جاتا تھا تو درجہ اطفال میں نام لکھا جاتا تھا، درجہ اطفال میں۔ آج الحمدللہ تھوڑی سی میں نے توجہ کیا اور گاؤں والوں نے پوری توجہ کیا، تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ تقریباً جہاں 20 سے 30 بچے رہتے تھے آج 150 پونے 200 بچے ہو گئے، اور درجہ اطفال سے لے کر کے درجہ پرائمری 5 تک باضابطہ جو ہے ہر درجے میں مستقل بچے جو ہے اچھی خاصی تعداد میں ہو گئے۔ تو جو 4-5 سال ہم اس سوچے اصل میں کہ ایک ہی دن میں رزلٹ آ جائے نا، ایسا نہیں ہوگا، ایک ہی دن میں نہیں ہوگا، اور ہم چونکہ ذمہ دار یہاں اکٹھا ہیں، کبھی کبھی ہر کلاس میں جا کر کے 1-2 بچے کا آپ قرآن سن لیجئے، کسی کا سائنس سماج سن لیجئے، کسی کی انگلش کی کتاب تھوڑا سا 1 سطر پڑھوا لیجئے، اور کسی کا کچھ جو ہے جنرل نالج کے تعلق سے کچھ سوالات کر لیجئے، کچھ سلام کلام کے تعلق سے جو ہے کچھ باتیں پوچھ لیجئے۔ اس طرح سے گاہے بگاہے 1-1 درجہ 2-2 درجے میں یہ ذمہ دار جب جائیں گے تو تھوڑا سا اساتذہ کا بھی کان کھڑا رہے گا، ٹھیک ہے، کہ بھائی یہ تو جاگ رہا ہے، محتمم تو جاگ رہا ہے، سویا نہیں ہے، اور طلبہ بھی سمجھا کہ یار کہیں بڑھ کے مولوی صاحب نہ آ جائیں، کہیں بڑھ کے مولوی صاحب نہ آ جائیں، تو ان کا بھی تھوڑا سا یہ ہمت تھوڑا سا جاگے گی اور ایک فکر سوار ہو جائے گا کہ یار اب تھوڑا سبق محنت سے یاد کرنا ہے۔ اور آسان طریقہ ہے کہ میں نے جو ابھی مکتب کے حوالے سے بتایا، تو سب سے پہلا کام ہم نے یہی شروع کیا، اپنے اساتذہ کو ہم نے یہی کہا کہ بھائی ہوم ورک دیجیے۔ اصل میں ہم نے جب جائزہ لیا کہ نرسری والے کیا بدمعاشی کرتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ خالی کچھ نہیں، تماشا خالی کرتے ہیں، خالی یہ ہوم ورک دیتے ہیں۔ وہ بچہ گھر پہ جا کر کتا بلی سور کیٹ پیٹ سیٹ وہ بناتا ہے، گھر والے سمجھتے ہیں بڑا قابل بن گیا۔ یہی بچے ہمارے مکتب والے جب گھر میں پہنچ کر کے پارا پڑھیں گے اور ہندی انگلش کھولیں گے اور کاپیاں کھولیں گے، لکھیں گے، پڑھیں گے، ان کو اتنا کام دیا جائے کہ گھر پہ پہنچ کر کے کم سے کم 1 گھنٹہ ان کا مشغول ہو جائے، تو گھر والوں کے دل میں یہ ہوگا کہ یار مدرسے میں بڑی اچھی تعلیم ہو رہی ہے۔ تو ہوم ورک پر خاص دھیان دیا جائے، گھر کا کام زیادہ سے زیادہ ان کو دیا جائے، کاپی پہ کبھی 1 سطر لکھ دیجئے، اور اس کے بعد آگے جو ہے جو وہ بچہ پوری کاپی بھر کر کے لائے۔ اس طرح سے یہ چند طریقے ہیں جو امت کو اس مدرسے اور مکتب کی تعلیم سے اور دینی تعلیم سے قریب کرنے کے اسباب ہیں۔ اور ایک پروگرام جو ہے انشاءاللہ آخر میں ایک نصاب بڑا اچھا مرتب کیا ہمارے جو ہے اسلاف نے، اور یہ اسلامی جنرل نالج، یہ اسکول نرسری والے، کالج والے، یونیورسٹی والے یہ اپنی کانفرنس کبھی کرتے ہیں، کبھی جو ہے طرح طرح کا پروگرام کرتے ہیں، سالانہ پروگرام کرتے ہیں، وہ مسابقتی پروگرام ہوتا ہے، تو اس میں ہر کالج سے تھوڑا تھوڑا بچوں کو لیتے ہیں، پھر ان کا کمپٹیشن ہوتا ہے، پھر ان کا انعام ہوتا ہے، اکرام ہوتا ہے، تو اس طرح سے تھوڑا سا بیداری آتی ہے۔ یہ کام ہمیں کرنا ہے کہ ہم اسلامی جنرل نالج کہ بھائی ایک صاحب سے پوچھا کہ بھائی وضو میں کتنے فرض ہیں، تو صابن تولیہ بالٹی یہ کیا ہے، غسل میں فرض بتائے، غسل میں فرض بتا رہے ہیں، تو بچہ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک چیز اور ہم نے محسوس کیا ہے، نورانی قاعدہ جو پڑھایا جاتا ہے، آج میں نے اپنے بچے، چھوٹا بچہ ہے عفان، وہ درجہ 1 میں پڑھ رہا ہے، اور درجہ 1 میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے کم سے کم 3 راؤنڈ وہ جو ہے اس کا دور کر چکا ہے نورانی قاعدہ کا۔ جب پوچھتا کہ یار ختم ہوا، کہتا ابو وہ دہرا رہے ہیں، ابو دہرا رہے ہیں، اب اس کا جو ہے پارا شروع ہوا ہے۔ تو کل میں اس کو لے کر کے بیٹھا تو میں نے کہا کہ بھائی
پارہ شروع ہوا 2-4 صورتیں اس کی ہو چکی ہے، تو پڑھا تو الحمدللہ پڑھنے کا انداز سب کچھ ٹھیک ہے، وہ حروف حلقی کو مخارج سے نکال رہا ہے، اس کا بھی لحاظ کر رہا ہے، کچھ حد تک اخفا غنہ کا بھی خیال کر لے رہا ہے۔ اور اس کے بعد پوچھا میں نے حروف حلقی کیا ہیں اور حروف اخفا کیا ہیں، یہ کیوں اخفا کر رہے ہو؟ تو پتہ ہی نہیں، اب 3 دور کر چکا ہے نورانی قاعدہ کا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ چند قواعد نورانی قاعدہ کے ہیں کہ آپ حروف حلقی رٹا دیجئے، اس کو بہت زیادہ اس کے پیچھے نہ پڑھیے، خالی حروف حلقی آپ نے رٹا دیا کہ اتنے حروف ہیں، اور حروف اخفا آپ نے 15 حروف ہیں اس کو رٹا دیے، اور مشدد کہاں ہوتا ہے، پھر انا کہاں آتا ہے، پھر اس کی آواز کیسی ہوتی ہے، مما کہاں ہے تو پھر اس کی آواز کیسی ہوتی ہے، تو یہ تھوڑا سا اس کی اجرا کریں، اجرا قواعد کا اجرا، تو وہ قاعدہ بھی ازبر ہو جائے گا اور وہ مخارج اور وہ جو قواعد ہیں وہ قواعد بھی موٹے موٹے اس کو ازبر ہو جائیں گے۔ تو ہم اصل نورانی قاعدہ کو پورا بخاری شریف بنا دیتے ہیں۔ بعض جگہوں پر ہم نے دیکھا جیسے مغربی علاقے میں پورے لہجے کے ساتھ جو ہے نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے کہ زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، معروف پڑھیں مجہول آواز سے بچیں، یہ سب اردو گرامر کے خلاف ہے۔ تو اتنا زیادہ بچوں کو پریشان نہ کر دے کہ وہ بھاگ کر کے نرسری میں چلا جائے۔ آج جو ہے یسرو کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے کہ بھائی دین میں آسانی پیدا کرو۔ نصاب میں اگر کچھ ذاتی محسوس ہو رہا ہے، ہم سب چونکہ ذمہ داران ہیں، آپس میں کسی دن بھی اکٹھا ہو جائیں، گروپ میں جو ہے واٹس ایپ میں ہر آدمی کمنٹ کر سکتا ہے، وہ گروپ بنایا گیا ہے تو اس میں اپنی اپنی رائے دے سکتا ہے، تو کسی دن بھی اکٹھا ہو کر کے نصاب میں کچھ کمی زیادتی کرنا ہے، نصاب زیادہ معلوم ہو رہا تو کم کر لیں، یا کچھ اور آسان کتاب معلوم ہو رہے تو اس کو داخل کر دیا جائے۔ تو یہ مفید مشوروں سے آپ سبھی حضرات جو ہے انشاءاللہ نوازتے رہیں گے، اس طرح سے ہم سب آپس میں مربوط رہیں گے۔ اللہ اس رابطے کو اور مستحکم فرمائے۔ یہ چند لوگوں کی فکریں ہیں اور اللہ ان کی فکروں میں خلوص پیدا فرمائے اور ہم سب کو آپس میں متحد کر دے، اور پورے علاقے کے لیے ایک بڑا پیغام جو ہے دنیا والوں کے لیے چلا جائے کہ واقعی مکاتب کی تعلیم ہوتی ہے یہاں۔ جیسے ہم نے گجرات کو یاد کیا قرآن کے حوالے سے کہ گجرات میں تھوڑی قرآن اترا ہے، گجرات میں تھوڑی اترا ہے، انہوں نے اپنا لیا ہے، اس لیے جو چیز ہمارے اپنانے کی ہے ہم اس کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ باقی اور گاہے بگاہے کچھ نہ کچھ گفتگو شنید ہوتی رہے گی۔ یہ چند جو ہے ٹکڑے آپ کے سامنے بندے نے رکھے ہیں، اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور تمام جو ہے ذمہ داران کے دلوں کے اندر ایک فکر اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔